رکھنا ہے، اور جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کرنے کا انتظامیہ کی طرف سے اور بانیان دروس قرآن کی طرف سے جو آرڈر ہوا گئے، اور وہ موضوع انہوں نے ایسا چھیڑ کے میرے ذمہ لگایا ہے کہ جس پہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حضور کی ختم نبوت کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو پائے گا۔ آپ جتنے اب آپ نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے مزاج سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ دروس القرآن کا سلسلہ ہی ہے، لیکن جو موضوع ہے وہ جرت مندانہ موضوع ہے۔ ہاں جی، تو تھوڑی ڈیلی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے، اچھا کہ ذرا سبحان اللہ۔ ہاں سارے مل کے ذرا پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ ہاں ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا، مٹا دو روز و شب غرور ان کا دیانی کا، مٹا دو زور بازو ان کفر کے قادیانوں کا، یمامہ سے اٹھا لو پر ثنا ختم نبوت کا، اور ملائک کی جماعت روز و شب وہاں پر اترتی ہے، ذکر جاری ہمیشہ سے جہاں ختم نبوت کا۔ بعد از حمد و صلاۃ اللہ کریم جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گلائے عقیدت پیش کرنے کے بعد دروس القرآن کے اس اجتماع کے اندر تشریف فرما آقا کے غلاموں، موضوع سخن ہے کہ آقا کریم کی ختم نبوت پر دلائل۔ بیٹھے ہو جی، اچھا کہو سبحان اللہ۔ سپیکر دی سمجھ سارے کو صحیح آ رہی ہے نا جی؟ اے نہیں تسی بعد کہو جی کہ مولوی صاحب تسی زور لاندے سو تو سانو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ ہاں جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے اچھا کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا ما کان محمد، ہاں پہلے تو اتنے ہی گل ختم ہوگی کہ گل حضور وال ہو رہی ہے۔ اے کھبے سجے سانو نہ آ کے نواں دین نہ پڑھاویں نا جی، یہ بات اس طرح سے ہے۔ میں نے کہا اس طرح سے نہیں ہے، جب بات محمد رسول اللہ کیا تو پھر بات ہے ہی رسول اللہ کیا، بس۔
ایتے نہیں جی یہاں سے کوئی اور نبی مراد ہے. میں نے کہا نا اللہ کریم کو پتا تھا 14ویں صدی کے اندر کچھ چیزیں ایسی اٹھیں گی جو گرگٹ کی طرح اپنی شکلوں کو بدل کے کہیں قادیانیوں کے روپ میں، کہیں مرزائیوں کے روپ میں، کہیں جی سیکولرزم کے ماننے والے وہاں سے جی یہ مراد ہے. نا اور میں اپنے محبوب نے کہیں یاسی کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں سورۃ یاسین کے نام پہ حضور کو یاسین کہا، کہیں سورۃ الرحمن کے اندر اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا محبوبہ سونیا آپ کو تو طٰہٰ بنا کے بھیجا ہے. ہاں لیکن جدو گل آئی نا ختم نبوت دی تو رب فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ محبوبہ سونیا ایک تے تواڈے وچوں کسے دا بھی نا میرا محبوب پیو کوئی نہیں. سمجھ آندی ہے تانوں جی؟ ہاں جی. فرمایا ربا پھر کیا ہے؟ فرمایا جی کیا ہے؟ ہاں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی ہے، میرا نبی ہے. پھر فرمایا جی کون سی کیپیسٹی دے کے بھیجا، کون سی کوالٹی دے کے بھیجا؟ رب کائنات نے فرمایا محبوبہ و خاتم النبیین، تمام نبیوں پہ خاتم بنا کے حضور کو بھیجا. گل ہوئی قرآن دی. کس دی جی؟ گل ہوئی قرآن دی. فرمایا جی یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے نا، ختم نبوت کا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ دلائل کی جب باری آتی ہے نا تو پھر رب امت کو آزماتا ہے، لیکن اس کا دفاع رب خود کرتا ہے. ہاں اس کا دفاع رب خود کرتا ہے. اللہ نے تورات، زبور، انجیل اور بیشتر کتابوں کو نازل فرمایا. رب نے کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ تورات کا ذمہ میرے ذمہ ہے، حفاظت کا ذمہ میرے ذمہ ہے. زبور کے بارے میں نہیں فرمایا، انجیل کے بارے میں نہیں فرمایا. فرمایا کہ یا اللہ جس وقت قرآن نازل ہوا تو رب نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا اس کا ذمہ مجھ پر ہے. اور کوئی سجا کھبا رومال بن کے یا جی بڑی پگڑی بن کے تو قرآن تے بک بک کرے تو وہ پھر وہ دی اپنی خوش قسمتی تے بدبختی ہے. سمجھ دو میری گل نو؟ ہاں جی وہ دی اپنی خوش قسمتی بھی ہے، وہ دی اپنی بدبختی بھی ہے. جدو رب نے فرمایا کہ یہ ہے یہ ہمارے لیے ہے، اس کا ذمہ بھی میں نے خود لے لیا ہے. ایتا گل ہوئی ختم. اے ختم نبوت تے بہت بڑی دلیل ہے. سنو جی اگے تو فرمایا ربا پچھلیاں کتاباں دا ذمہ نہیں لیا تو قرآن دا ذمہ لین دی کی ضرورت سی؟ اللہ اکبر. علامہ ذہبی نے بڑی کمال کی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ جب خالق کائنات مالک لم یزل سے پوچھا گیا اے میرے اللہ تورات بھی تیری ہے، زبور بھی تیری ہے، ذمہ کیوں نہیں لیا؟ فرمایا تورات کو بیچا اس پر صاحب نے نبی کو مبعوث فرمایا. جب نبی کو دنیا سے لے گیا تورات کا حکم ختم ہو گیا. پھر فرمایا میں نے انجیل کو نازل فرمایا، نبی کو ساتھ بھیجا، نبی کو اٹھایا، انجیل حکم ختم ہو گیا. زبور، انجیل، تورات ساتھ ساتھ نبی آتے رہے، پھر ان کا حکم بھی آتا رہا. جب نبی چلے گئے حکم بھی چلا گیا. پھر فرمایا محبوبہ سنیا جس وقت تیری باری آئی اس وقت نہ میں نے کوئی نبی پیدا کرنا تھا، نہ میں نے قرآن اور بنانا تھا. پھر رب کائنات نے فرمایا جس طرح سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے اٹھایا ہے، فرمایا سنیا قیامت تک قرآن اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اور تیری ختم نبوت کی حفاظت بھی رب کائنات کے ذمہ کرم پر ہے. ہاں جمع نا قرآن کو نا زوال کوئی نہیں، قرآن کو زوال قیامت تک کوئی نہیں. کہتے ہیں نا ابھی فلاں نے گستاخی کر دی، فلاں نے گستاخی کر سکتے ہیں، زوال تک نہیں لے کے جا سکتے. ہاں کافر ٹیلا علیون، قادیانی ٹیلا علیون قرآن دا ترجمہ بدل سکتے ہیں، زیر تے زبر بھی اتنا تھلے نہیں کر سکتے. ہاں او میں کیا تسی پترو
وہ جڑے قرآن دی ایک زیر زبر تے تلے نہیں کر سکدے تے صاحب قرآن نو مٹاڑن دی گلاں کر دیو تہاڈی اوقات ہے والی فرمایا محبوبہ قیامت تک جے میں اسی قرآن دی حفاظت دا ذمہ ساڈے اوتے ہے نا ایویں تیری ناموس دا ذمہ بھی میرے اوتے رب نے فرمایا ہاں جی کیا فرمایا کہ جی ناموس کا ذمہ بھی میرے ذمہ کرم پر ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں یہ جو ختم نبوت ہے دوسری دلیل جی قرآن سے سنیے فرمایا نا جی کہ جس وقت حضور غار کے اندر حضور تشریف لے کے گئے نا جی تو کافر حضور کو نہ تلاش کرن واسطے نکلے ٹھیک ہے جی تو اللہ نے حکم دیتا کبوتری نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بنا دیا مولویوں کو اتنے ہی تک سنے نا جی وہ ہونا تے اے سی کہ اللہ کوئی اور تدبیر بھی کر سکتا سی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما محبوبہ ہتھ وچ کنکریاں لے کے سٹو جس وقت حضور نے کنکریاں ہاتھ وچ قرآن کہہ رہے کنکریاں لے کے حضور نے سٹیا تے سارے کافراں نے او ڈلے تے نہ بولو کی ہویا تانوں سارے کافراں نے تے رب تو کوئی اور بھی کر سکتا سی لیکن ایک کبوتری دے انڈے تے مکڑی والا چکر کی ہویا ہیں ختم نبوت تے دوسری دلیل سنو فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ ہم تو صرف لوگوں کو آزماتے ہیں اگر ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنے پہ آئیں نا تو پھر ہم مکڑیوں سے بھی کروا لیتے ہیں کبوتروں سے بھی کروا لیتے ہیں ہاں اور مت کوئی مولوی تے پیرے گل سمجھے اور مت کوئی سیکولرزم دا ٹٹو انگریزاں دے تھلے لگ کے گل کرے یا قادیانیہ تھلے لمحہ پہ کے گل کرے میری وجہ سے میں نے کہا نا تیری وجہ سے کوئی نہیں ہے ختم نبوت پر جب رب خود دفاع کرنے پہ آئے نا تو وہ مکڑیوں سے کروا دیتا ہے اور جالا کچھ چیز ہے جالا لیکن جس وقت جالا نہ محمد رسول اللہ دی نہ ناموس اور عزت کی خاطر آیا نا تو وہ ڈال بن گیا کافر آئے تو کافر واپس اگلی گل امام زابی نے بڑی کمال دی لکھی جی دلائل بھی ہے نا جی ختم نبوت تے اے نہیں نہ بعد حضرت نے پڑھ لے میں جی دلائل دلیل تو بھی کوئی نہیں ہے ابھی تو میں قرآن سنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی فرمایا جس وقت نا حضور واپس جا رہے تھے نا غار سے باہر تو کبوتر دانے ہی تھے سی ہاں جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے وہ کبوتر نہ اتھے ہی حاضر سی جی تے حضور نے نہ پوچھیا کبوتر کو لو ہون کی لینے مانگ کی لینے اے کبوتروں نو عطا کیتا جا رہے ہے تو یار اس کبوتر دی گل سنو ایک نہیں 66 علماء نے لکھا ہے کتنے اچھا تو بولو 66 علماء نے لکھے کوئی ایک مولوی دی گل نہیں ہے بڑے بڑے پیرا نے لکھیا بڑے مفکرہ نے لکھا محسن اگر میں نہ لینا شروع کر دیں تے تھا میرا ٹائم ہی سارا ختم ہو جانا ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے لکھیا کہ حضور نے فرمایا مانگ سنو ختم نبوت اگلی دلیل انہوں نے کہا جی مانگ اس کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہاں کبوترہ جتنی بھی عقل نہ ہوئے بندے نو تے گل کرے آ کے ممبر تے بیٹھ کے یا ایتھو پڑھو یا اتھو پڑھو یا ایتھو قبول ہوتا ہے اتھو نہیں ہوتا او میں کہ تو چھڑ دے پتر ہاں ایتھے تے جانور بھی بول کے یا رسول اللہ کہنے آؤ نا میرے سامنے بیٹھو اگر لفظ میں کبوتر دے تو انو نہ دسا کچھ 17 کتابوں میں تو تسی گل کرو کبوتر کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے جی نہ فرمایا یا رسول اللہ میں این چاہنی ہے نا جے میں ہون تو اڈے نہ ڈیرے ہوتے بیٹھی ہے نا تے قیامت تک ختم نبوت دے دفاع نہ ختم نبوت دے دفاع واسطے میری نسلاں بھی انجی یا رسول اللہ تواڈے در جو تے فقیر ہو جاون میں چاہ رہی ہوں تے جڑے لوگ تسی مدینہ پاک وچ گئے ہو مدینے میں جڑے کبوتر ہیں نا جی اسی کبوتر دی نسل وچوں اج بھی حضور دے ڈیرے ہوتے ختم نبوت دا دفاع کرن واسطے بیٹھے ہوئے نے دسو جی ہاں اگلی گل بھی سنو جی امام یوسف نبانی نے بڑی کمال کی بات لکھی انہوں نے فرمایا کہ حضور نے اس کو دعا دی کہ جا جب میں تو آج ختم نبوت دا دفاع کیتے تیری نسلہ بھی ختم نبوت دیا دفاع کر دکھا یا مدینے میں ڈپٹی لا دیتی ہاں
ٹھیک ہے؟ تو فرمایا علامہ زابی نے بھی لکھا، علامہ یوسف نبہانی نے بھی لکھا، اور دلائل النبوہ کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، فرمایا مدینہ کی کسی بھی کبوتر کو پکڑ کے شکار کے طور پہ کوئی ذبح کر کے آگ پہ رکھے، اس پہ آگ نہیں اثر کرتی، اس پہ آگ نہیں اثر کرتی۔ پوچھیا کیوں نہیں اثر کرتی؟ فرمایا کہ اس کی نسل میں سے کسی ایک نے محمد رسول اللہ کی عزت اور ناموس کا پہرا دیا گیا، اور رب نے فرمایا وہ کبوتر ہو کے تواڈی نسل وچوں میرے نبی دی ختم نبوت دے جڑا دفاع کیتے تواڈی نسل وچوں جو ساری نسل ہوتے دنیا دی آگ حرام کر دیتی ہے۔ وہ یار سچ دسوئے وہ جڑا محمد رسول اللہ دا غلام آقا دی ناموس و عزت سے پیرا دے وے، ختم نبوت واسطے باہر نکل جاوے، قادیانیاں نو لتاڑ کے کفر نو لتاڑ کے اپنے محبوب دی عزت دی گل کرے، دنیا دی اگ بھی حرام ہے، جہنم دی اگ بھی ہوتے حرام۔ ختم نبوت او موضوع ہے کہ جدی ہوتے صحابہ میں سے 1200 صحابی شہید ہوئے، کتنے؟ ہاں، جس میں صحابی رسول ان میں سے ایسے صحابی جو حافظ قرآن تھے، وہ دیکھے ہو حافظ قرآن تھے۔ 14ویں صدی دا کوئی ملا اٹھ کے کہوے جی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو، ختم نبوت کا یہ عنوان ہے، ختم نبوت یوں ہے۔ نا 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 نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ منگولیاں دا نام سنیا جی؟ منگول سارے سنیا جی؟ اے منگول جڑے ہے نا انہوں نے ختم نبوت نال بڑی غداری کی، اور ایک قادیانیاں نو اج بھی منگولاں دا جڑا پیچھے پروٹوکول ہے وہ اج بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قادیانی ویسے ان دی اوقات ہی کوئی نہیں حضور تے گل کرن والی۔ میں کہنا چولو تہاڈا منہ ہے حضور دے بارے چ گل کرن واسطے؟ ہاں، پہلے حضور دے غلاماں نال بیٹھ کے تے گل کرو، پھر حضور دے بارے چ گل کریو تے لگ پتہ جانے تہاڈا۔ تے جی منگولا نے کی کیتا جی ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیتا۔ سنو میری بات، ختم نبوت کا موضوع کیسے ہے؟ میرے خیال 6 منٹ 7 منٹ باقی ہیں جی، اجا میرے ہیں جی 7 منٹ۔ فرمایا کہ جس وقت نے ایک بڑا جلسہ منعقد کیتا، او دے وچ سارے جی عیسائی، یہودی، قادیانی، قدیونی سارے کٹھے سن جی، تے مسلمان کوئی نہیں سی اس جلسے وچ۔ مسلمان جلسے میں مسلمان کوئی نہیں۔ تقریباً 17 کتاباں دا حوالہ میرے کو لگے تھے۔ کتنیاں دا جی؟ ہاں جی 17 کتاباں دا، کسی نو تکلیف ہوئے تے آ جاوے میرے کو، ٹھیک ہے جی؟ 17 کتاباں دا حوالہ تے جی انہاں نے نا اے جڑے منگول نے انہاں کتے پالے ہوئے سن، کہ جی اچھا تے بولو کتے، اور ان میں سے نا ان کے کوئی ایک کتا اتنا خاص ہوتا تھا نا کہ جس کو وہ لے کے پیڑوں میں جا کے وہ لڑایا بھی کرتے تھے، اور ہر جگہ پہ اپنے ساتھ وزیر رکھتا تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو منگول اپنا کتا لے کے نا جی سٹیج دے نال ہی نے اتنے کی قلعے نال بن دیتا۔ ہاں میں کہنا نا شکل تہاڈی کتے ورگی بھی نہ ہوے تے گل تسی حضور بارے کرو۔ ہاں تے فرمایا نا کہ جی اس وچ ایک منگول اٹھ کے کھڑا ہویا تے جی او دے وچ نا ایک دوسرا بندہ بھی سی جڑا عیسائیت نال تعلق رکھدا سی، تے اس جی سپیکر تے کھلو کے نا تے حضور دے بارے چ گلاں کیتیاں۔ ہائے ہائے ہائے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ تو جس وقت نا اس کیتی گل نا تے نال اس نے اے لفظ بھی دہرائے، شاہ درانی صدیقی وہ والے لفظ بھی بیان کیا کرتے تھے۔ ہاں جی جب نے بابا جی بھی فرمایا کرتے تھے اس کے وہ لفظ، لیکن میں نہیں پڑھتا اس نے کیا کہا حضور کے بارے میں۔ تے نال ہی اس کے جی کہ اتھے تے ہن میں کراں گا، کوئی مسلمان تے ہے نہیں جڑا مینوں روکے گا، سارے یہودی تے سارے عیسائی تے سارے منگول کٹھے ہوئے نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جس وقت اس حضور کے بارے میں دوسری بات کی نا تو وہ جو کتا تھا نا وہ تڑپنے لگا۔ ایسا نو مولوی بے کے سمجھانے جی ختم نبوت ایسا ہونا چاہیے، میں کیا نہیں 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 نہیں، ختم نبوت کا تو وہ موضوع ہے نا کہ جس پہ جانوروں کو بھی غیرت آ جاتی ہے، تسی کیڑے چکر چ لگے ہو۔ ہاں تو او کتا نہ تڑپنا شروع ہویا، تو او جڑا ایسی نا منگول جڑا تقریر کر رہے سے اس اشارہ کی، تو اس کیا جی اس در میں اشارہ کر دیتے تے بڑا غیرتی کتا ہے، ایس وجہ تو تڑپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس دوبارہ وہی گل کی تھی حضور دے بارے میں، تو کتے نے نا رسا گلے وچ پیا، تے کہنے ممتاز قادری دے گلے وچ پندا کیویں پہ گیا؟
آمر چیمہ دے گلے پھندا میں کیا تو تسی پھندے دی گل کر دیو اگر اسی اگ وچ بھی پے ہوواں تے ساڈے نبی دے بارے کوئی گل کرے تے پھر اگ بھی سانو چھڈ دیندی ہے انشاءاللہ اور اسا آزمایا بھی الحمدللہ جی تے کتے نے لایا جمپ ہاں تو فرمایا جس وقت اس جمپ لائے نا فسائق العراق علا وج تو ادھر اس طرح چھٹ گئے پسینے یہودی دے عیسائی دے ٹھیک ہے جی تو کتے نے جمپ مار کے نا ایتھو نپیا ایتھو اتھے ہی ڈیر کر دیتا ایک علماء نے سینکڑوں علماء نے لکھے کہ رب نے نا ختم نبوت دے دفاع واسطے کتے دا انتخاب کر دیتا ہاں کتے دا انتخاب کر دیتا آج اس مسلمان نو اتنی غیرت نہیں آندی کہ تاڑے نبی دے بارے چ گل ہو رہی ہے اور اگلی گل بھی سنو اسیا حنفی اے میری آخری گل ہے جی ہمیں حنفی کون ہے اوچا بولو ہاں ہمیں حنفی کیوں ہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ سراج الامہ داتا علی اجویری فرماندے نے اگر تسی گل کر دیو نا کہ جی حنفیت کیا ہے داتا علی اجویری ہاں لگر دیا لینا میں تے لگ کے تسی کھا لیندے ہو ذرا ان دی نا تعلیم والے بھی تے جاؤ نا جی انہوں نے فرمایا میں انج ہاتھ بن کے امام اعظم ابو حنیفہ دے پیچھے کھڑا ہاں تے آج جنہیں دی اقتدامہ کر کے تسی سانو سکھا رہے ہو نا اے تے امام صاحب دے کچھ چوتھے درجے دے شاگرد نے پھر کہتا مسلک پہ مفتی صاحب اٹیک میں کیا میں کسی مسلک پہ اٹیک نہیں کردا لیکن گل جتے سراج الامہ دی آوے نا اوتھے اسی انج دڑا لینا گل کر دے الحمدللہ ہاں جی آپ نے فرمایا جدوں جی اعتراویاں دا مسئلہ بن گیا نا جی 8 پڑھو کوئی کہا جی 12 پڑھو تو کوئی کہا اتنیاں پڑھو تو اتنیاں جب وقت امام صاحب کو امام صاحب نے کہا 20 پڑھو آج میرے کو دلیل یہ تو ایسے ہے یہ تو میں نے کہا کوئی ایسا بھی نہیں جدوں امام صاحب نے کہہ دیتا کہ 20 یا نہ 20 پڑھنی ہے آج تک رولا پائے دے میں کہ تسی 8 تے دلیل آن کے میرے سامنے رکھو میں 20 تے دلیل تو انہوں 14 دے رہا 16 دے رہا پھر بنو ہاں پوچھا امام تو بڑی دلیل انہیں پوچھا جی تسی 20 کیوں پڑھ دیو انہیں کہا جی کہ میں صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں امام صاحب فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی انہیں فرمایا تو صحابہ کیا کرتے تھے انہیں فرمایا صحابہ بھی پڑھ دے سن انہیں کہا صحابہ بھی پڑھ دے سن انہیں کہا صحابی کے تو پوچھ کے پڑھ دے سن انہیں کہا صحابہ نے حضور دے پیچھے پڑھی پھر پکی گل یہی ہے صحابہ نے حضور نو ویکھیا میں صحابہ نو ویکھیا اسی بھی پڑھیں گے تسی بھلے جڑیاں بھی پڑھ دیو پڑھو آسان کر دیو تسی 8 پڑھ کے جی اٹھ کے تو نکل جان دیو تسی ہم ایسا کرتے ہیں اے تو نہ آیا نا کہ جدو تواڈے واسطے آسانی دی گل آوے تو تسی فلاں نو فالو کرو جدو مشکل دے وقت آوے تو ہم سنی ہیں نا 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 ہم ہر حال میں سنی ہیں الحمدللہ حنفی ہے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں امام صاحب کیا لکھتے ہیں سنو جی کس کے ماننے والے ہیں جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سنو جی آخری گل ختم نبوت ہے اے دلیل اے سب کو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ایماندار اور مومن ہونے کے لیے ایماندار اور ہاں مسلمان اور مومن میں بھی فرق ہے پتہ تو نا مسلمان ہونا اور ہے مومن ہونا اور ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی ایماندار ہونا اور ہے اور بے ایمان ہونا اور ہے ہاں ایماندار اور مومن ہونے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا ہاں ہے کوئی ثانی پھر امام اعظم دا یار سانو بھی دسو 3 تیاڑے تسی مدرسے چلاؤ تے آ کے بے کے تسی امام صاحب تے گلا کرو ہیں ہاں میں جی میں لگا کے آتا رہتا ہوں مہینے میں جاتا رہتا ہوں میں کیا کرنے جا چلے وغیرہ میں بڑے لگاتا ہوں لیکن امام صاحب کی بھی یہ بات ہے میں کیا تو رہن دے پتر ہاں اے تیرے واسطوں باہر ہے اتنے گل چلے تو کافی دور اگے ہاں جتنے کو نا بڑے بڑے بندے نہ پہنچ سکے نا اتنے امام صاحب نے جا کے گل ختم کی تھی میں تن دس دے ہاں جیڑی کتاب بھی تسی کھولو گے نا جیڑی کتاب بھی کھولو گے جیڑے امام نو بھی چکو گے امام نو پیچھے جا کے جدو تسی دیکھو گے نا تو اس دے وچ امام اعظم ابو حنیفہ نظر آن گے تو انہوں نے لکھیا کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا مومن اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اسی طرح سے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے ختم نبوت پر پورا ایمان ہونا ضروری ہے اگلی گل میرے امام نے بڑی وڈی لکھی انہیں کیا کہ قادیانی بکواس تو کرتے ہیں وہ تو ہے ہی کافر وہ چورلٹ کافر ہے لیکن جڑا بندوں نے دلیل پوچھتے ہو وہ دیکھو بڑا کافر ہے بیٹھے ہو
پوچھا بھی ہے نا کہ قادیانی کیوں ہے دلیل دے، اور بندہ اس کو بڑا کافر ہے، امام سے لکھا ہے دلیل میرے پاس میں لکھ کے لایا. اور بھائی تسی اس کو پوچھتے کیوں ہو؟ اور پوچھو تو وہ گل جس دے اندر کوئی شک شبہ ہوئے. میرے نبی نے فرما دیا، نبی نے 350 مقام ایسے آقا کے، کتنے 350 مقام میرے آقا کے ایسے ہیں جن میں حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ہاں حضور فرمایا میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی. ختم نبوت کا نا جو تالا تھا نا وہ آ کے نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر بند ہے، بند ہے. ہاں قیامت تک نہیں کھلنے والا. ہاں جی قیامت تک نہیں کھلنے والا. جس طرح سے قیامت تک اسلام زندہ باد ہے، جس طرح قیامت تک قرآن زندہ باد ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت دا تاج بھی زندہ باد ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہاں بس آسے پاسے نہیں جانا، میرے درس کا ایک کوئی مقصد ہے، آسے پاسے نہیں جانا. کان بند کر دیو، میں تو سچی گل کر رہا، کان بند کر دیو. آقا دی ختم نبوت ہوتا ہے ساڑھا پکا ایمان ہے، پکا ایمان ہے. جڑا کوئی بونکڑ والا آوے نا تواڈے سامنے اس کو ضرورت نہیں ہوئے حضور قبر سارے کام آئے گا، حشر سارے کام آئے گا، کہے گا نہیں. میدان محشر میں کام آئے گا نہیں، صراط تک کام آئے گا نہیں. جا چاہنا دفع تو حضور دے بارے چ گل کرتے. ہاں جی جب پوچھے نا کیوں تو انہوں کہنے کہ قبر میں سرکار آئے ہیں. او نوجوانوں ڈلے نہ بیٹھو چکیو ذرا سبحان اللہ. ہاں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اللہ کریم ہمیں آقا کی عزت اور ناموس پہ پیرا دینے کی توفیق سعید عطا فرمائے. ہاں اور خدائے کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی عالم غیب سے مدد فرمائے. اج فلسطین دا سارا ٹوٹ گیا بھائی. ہاں پاکستان او آٹے وال لگ گیا بھائی، سعودیہ او بکرے اڑان پیچھے لگ گیا بھائی، ہیں ترکی تو اپنے ڈرامے بڑھان پیچھے لگ گیا بھائی. اج فلسطین دا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اج فلسطین دا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بچوں کو اس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، قسم بخدا نا میرے پاس فل پروف ویڈیو موجود ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. ایک ویڈیو صرف میں نے سوشل میڈیا پہ لگا دی، میرا انہوں نے اکاؤنٹ ہی بلاک کر دیا. میں نے کہا پترو اے تر کا شرک ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہاں جس وقت حضور نے پوچھیا نا کہ رمضان المبارک دے اندر تسی بیٹھ کے تے پیزے اڑا رہے ہو تو ادھر بچے بھوک نال مار رہے ہیں. کل ایک بچی دی ویڈیو نا عربی وچ تانوں عربی سمجھ نہیں آندی نا تے تسی کہندے ہو صدق اللہ العظیم. ہیں وہ عربی میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر مدد کے لیے نہیں آ سکتے تھے اب دفنانے کے لیے تو آ جاؤ. مدد کے لیے نہیں آ سکتے تھے دفنانے کے لیے تو آ جاؤ نا. ہے اللہ اکبر. وہ ماؤں کو میں سلام پیش نہ کروں یار، اپنے دوپٹوں میں نہ دو تین بچوں کو لپیٹ کے نا اوپر نعرہ لگا رہی ہیں لبیک یا رسول. اللہ کریم عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے. خدائے کریم ہمارے اس درسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول